انڈین میڈیا نے بڑے زور شور سے پروپیگنڈا کیا ہے کہ اسلام یا قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے کہ اپنے علاوہ یعنی مسلمانوں کے علاوہ تمام کافروں کو قتل کر دو، اور بار بار اس بات کو انڈین میڈیا نے دہرایا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اسلام کا جو جہاد کا فلسفہ ہے، جہاد کا تصور ہے، وہ یہی ہے یا اس سے مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بھی کچھ کلپ سنے ہیں اس حوالے سے کہ مسلمانوں کا قرآن کہتا ہے کہ کافروں کو قتل کر دو، اور اس پر وہ آگے ساری بات کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا علمی اور جہالت کی بات ہے۔ ہمارے دین میں جہاد ایک مقدس فریضہ ہے، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی جہاد بھی فرض ہے۔ اور جیسے نماز کے لیے شرائط ہیں، ارکان ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحبات ہیں، نماز کے مکروہات ہیں، مفسدات ہیں، نواقض ہیں، بالکل اسی طریقے سے جہاد کے بہت بڑے بڑے شرائط ہیں، اس کے فرائض و واجبات ہیں، اس کی سنتیں ہیں، اس کے مستحبات ہیں، اور اس کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کی مکروہات اور مفسدات میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی قرآن مجید سے یہ لے لے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تو لا تقربوا الصلاۃ کو لے کر یہ کہہ دے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو قرآن نے اقیموا الصلاۃ بھی کہا ہے اور لا تقربوا الصلاۃ بھی کہا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جہاد کے بہت احکام ہیں، اور جب تک ان احکام کو سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک کسی ایک بات کو لے لینا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہندوستان کے آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے نا کہ ان حالات میں جنگ کرنا ان پہ لازم ہوگا، تو اگر جنگ کرنے کی بات کو لے لیں باقی پورے آئین کو آپ نظر انداز کر دیں۔ تو قرآن مجید میں 400 آیات ہیں جہاد سے متعلق، ان 400 آیات میں سے ایک آیت کا ایک جز ہے قاتلوہم، آئی سمجھ میں؟ تو ایک جز کو لے کر اس پہ یہ اعتراض کرنا۔ اور میں صحیح بخاری میں، آپ کو تو معلوم ہے کہ صحیح بخاری میں کتنے ابواب ہیں، کتاب الجہاد میں 199 ابواب ہیں، کتاب فرض الخمس اور کتاب الجزیہ میں 22 وہ ہیں، اور کتاب المغازی میں 90 ابواب ہیں۔ تو 331 ابواب یہ جہاد سے متعلق ہیں، اور ایک باب میں کتنی حدیثیں ہوتی ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب السیر الکبیر کتنی بڑی کتاب لکھی، کتنی جلدوں میں ہے وہ۔ تو جہاد کے احکام ایسے نہیں ہے کہ کسی کو بھی آپ اٹھا کر قتل کر دو اور اپنے علاوہ کسی کو۔ اور قرآن مجید میں تو صبر کرنے کا حکم بھی ہے، لا تقاتلوا بھی قرآن کا حکم ہے، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو ان سے تم لڑو۔ صبر کرنے کا حکم بھی ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تم اگر بدلہ لینا چاہو تو اتنا بدلہ لو جتنی تم پر کسی نے زیادتی کی ہے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ کہ یہ ہمارے دین میں اتنی سی بات نہیں ہے۔ تو انصاف یہ ہوگا کہ پورے اس نظام جہاد کو آپ پڑھیں، فلسفہ جہاد کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جہاد یہ رحمت ہے، انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے تو آپ نے جو جہاد کا سلسلہ شروع کیا اور جہاد شروع کیا، اس میں مجموعی طور پر ان 10 سالوں میں 243 مسلمان شہید ہوئے، اور تقریباً 800-900 کفار اس میں قتل ہوئے۔ تو 1100-1200 لوگوں کی جانیں گئیں، اور پورا عرب امن کا گہوارہ بن گیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اس جہاد کو اپنے فلسفے کے ساتھ، اپنے شرائط کے ساتھ لینا چاہیے۔ اپنی مرضی کے مطابق ان چیزوں کو لے کر اس کی تفصیل بیان کرنا یہ اس میں درست نہیں ہے۔